إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس والثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول ولهم في نفس من خلق جديد. قال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. ويوم ترى المنافقين والمنافقات يقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم شانہ کے لیے حمد و ثنا ہے، تعریف و توصیف اسی پاک ذات کے لیے اور رب الجلال کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگوں کی طرف سے انگین بے شمار لوگوں کو سلام. آج کے خطبہ جمعہ کے لیے آپ کے سامنے سورہ حدید کی منتخب آیت تلاوت کی گئی ہے. ان آیات کے اندر میدان حشر کا ایک بڑا ہی دلکش نظارہ ہے اور ایک بہت ہی بھیانک اور خطرناک ہے، اور یہ دونوں نظارے اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے دنیاوی جو ہم اور آپ عمل کرتے ہیں اس کے نتیجے ایک بڑا مشہور لفظ ہے آپ کے درمیان ایمان اور مومن، اور ویسے ہی مشہور لفظ ہے منافق. کبھی مومن کو منافق کے مقابلے میں، کبھی مومن کو کافر کے مقابلے میں قرآن میں استعمال کیا گیا ہے. یہاں مومن اور منافق دونوں کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے ہم مومن کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے اندر آپ کو احساس ہوگا کہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہم لوگ اس آیت پر فٹ ہونے کے لائق بنے تو ہمارا انجام کتنا خوبصورت ہوگا اور کتنا بہترین ہوگا. انشاءاللہ الرحمن دعا کرتے ہیں
کہ ہم سب اسی زمرے میں شامل ہوں جس زمرے کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، جس دن آپ دیکھیں گے مومنوں کو، مومن مردوں کو، مومنہ عورتوں کو، تو ان کے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے نور چل رہا ہوگا، اور اسی نور کی روشنی میں یہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یسعیٰ یعنی نور دوڑے گا، اور اسی دوڑ کے ساتھ یہ بھی آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب یہ کہاں جائیں گے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو حدیث پڑھنا پڑے گا۔ حدیث میں مسلم شریف کی بڑی لمبی روایت ہے کہ یہ مومن اپنے ایمان و عمل کی روشنی میں آگے بڑھیں گے پلسرات کی طرف، اور بہت تیزی کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ یہ پلسرات کراس کر جائے گا۔ آپ نے علماء کرام سے بارہا سنا ہوگا پلسرات کا تذکرہ۔ دراصل پل کا لفظ آتے ہی ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے، جیسے ابھی بہت سارے پل بن رہے ہیں تو دہنے بائیں پل کی ریلنگ ہوتی ہے۔ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ اس پر سے کوئی نیچے نہ گر جائے، کوئی گاڑی نہ چلے جائے، کوئی لڑکا نہ چلا جائے۔ تو یہ مومن جب اس پل سے گزریں گے تو پل کے دائیں بائیں لوہے کے بہت ہی تیز دھار والے کانٹے ہوں گے، اور وہ کانٹے ہر گزرنے والے کو کاٹنے دوڑیں گے۔ اس کو مثال کے طور پر سمجھو کہ یہ پل ہے، اور پل کے ادھر ریلنگ ہے، ادھر سے کانٹا جھپٹے گا اور ادھر سے جھپٹے گا۔ اب جس آدمی کی رفتار جتنا ہی زیادہ تیز ہوگی، وہ جب تک کہ اس تک کانٹا پہنچے وہ آگے بڑھ چکا ہوگا۔ یہی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح کا ایک نور ہوگا، جو نور انسان کو پلسرات کراس کروائے گا، اور جس کی رفتار ایمان و عمل کی جتنی ہی زیادہ تیز ہوگی، وہ بغیر خراش لگے، بغیر گھاؤ کھائے وہ آگے بڑھ جائے گا، اور آگے جب گزرے گا تو آگے جنت ہوگی، اور وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ان کا داخلہ ہو جائے گا، پھر اس میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن منافق، اے نبی محترم، آپ جس دن منافقوں کو دیکھیں گے وہ بھی انہی لوگوں کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ آگے آگے مومنوں کا گروپ ہوگا، ان کے پیچھے پیچھے منافقوں کا گروپ ہوگا۔ یہ منافقین جب مومن آگے بڑھنے لگے گے تو پلسرات آنے سے پہلے ان کے روشنی جو ہوگی ان کی وہ ایک بار کی غائب ہو جائے گی، اور یہ اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ اتنا گھپ اندھیرا ہوگا کہ جس کو کہتے ہیں ہاتھ پسارے نہیں سوچتا۔ بالکل ایسے ہی یہ اندھیرے میں جب ڈوب جائیں گے تو مومنوں کو دیکھیں گے کہ اپنے نور کے ساتھ آگے بھاگے چلے جا رہے ہیں، تب یہ ان کو بلائیں گے، اور بلا کے کیا کہیں گے؟ ہنسنا نہیں۔ کوئی بھی لڑکا سن کے ہنسے گا نہیں، ورنہ اتر آؤں گا میں اسٹیج سے، بڑی مار ماروں گا۔ چپ چاپ ایک دم بیٹھے رہو، یہ بہت غلط بات ہے۔ ایک طرح سے سمجھ لو جب ہنسی آئے تم کو تو سمجھو کہ شیطان آ گیا، اور وہ تمہاری بھی نماز خراب کرنا چاہتا ہے، جو تم اگل بغل میں ہے ان کی بھی۔ سمجھے؟ ہنسنا نہیں، بڑی بری بات ہے۔ تو یہ مومنوں کو جب آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے اور یہ اندھیرے میں ڈوب جائیں گے
تو کیا ہوگا کہ یہ سارے لوگ اپنے آگے والوں کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ رک جاؤ، ہم تمہاری روشنی کے ساتھ ساتھ ہم بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو جنہوں نے بلا رہے ہیں پہچانیں گے۔ جیسے یہ گاؤں ہے کٹھوتیا گاؤں میں باپ بیٹے کا رشتہ ہے، چچا بھتیجے کا رشتہ ہے، بھائی بھائی کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اس طریقے سے جتنے بھی رشتے کے لوگ ہوں گے وہ سب اس میں شامل رہیں گے۔ اگر ہمارا بھائی آگے بڑھ رہا ہے ایمان و عمل کی روشنی میں اور ہم پیچھے رہ گئے تو ہم اس کو بلائیں گے۔ ہمارا باپ آگے بڑھ رہا ہے، ہم پیچھے رہ گئے تو ہم اس کو بلائیں گے۔ ہمارا مولوی آگے بڑھ رہا ہے، ہم پیچھے رہ گئے تو ہم اس کو بلائیں گے۔ ہمارا امام آگے بڑھ گیا، ہم پیچھے رہ گئے تو ہم اس کو بلائیں گے۔ اسی مفہوم کو سمجھو آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یوم تری المنافقین والمنافقات یقولون للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ اے میرے بھائی، اے میرے چاچا، اے میرے پپا، اے میرے دادا، اے میرے مولانا، اے ہمارے امام صاحب، رک جاؤ، تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں آج کل کے زمانے میں کہ کوئی کسی کا مرید ہے، اس کا پیر آگے جا رہا ہے مثال کے طور پر، تو وہ اس کو بھی بلائے گا، پیر صاحب رک جاؤ، ہم پچھڑ گئے، ہماری روشنی ختم ہو گئی ہے، ہم کو بھی اپنے ساتھ لے لو۔ بالکل ایسے ہی سمجھو جیسے رات میں تم نماز پڑھنے آتے ہو عشاء کی، تمہاری چپلیں باہر لگی ہوئی ہیں، اجالا ہے تو تم نکلو گے اور وہاں پر اپنی اپنی چپل پہن کر کے چلے جاؤ گے۔ لیکن بائی دا وے اچانک لائٹ گول ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، کسی کے ہاتھ میں ٹارچ ہو تو وہ نکلے گا سیدھا اپنے ٹارچ سے اپنی چپل پہنے گا، فوراً نکل جائے گا۔ اب جس کے پاس ٹارچ نہیں ہے وہ کیا کہے گا اس کو؟ تھوڑا سا ادھر ہم کو بھی دکھلا دو بھائی، ہم اپنی چپل لے لیں، اپنی جوتی لے لیں۔ بالکل یہی ایک مفہوم سمجھو۔ ایسے ہی جب وہ آگے بڑھنے لگیں گے تو یہ پیچھے رہنے والے ان آگے والوں سے سوال کریں گے کہ نقتبس من نورکم، تھوڑا ٹھہرو، ہم تمہاری روشنی میں فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسی سے اپنا کام چلانا چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اس میں جتنے بڑے بڑے علماء ہوں گے، کتب ابدال ہوں گے، ائمہ ہوں گے، علماء ہوں گے، نیک لوگوں کی جماعت ہوگی، چاہے اس میں کوئی بھی ہمارا رشتہ دار ہو، سب لوگ مجموعی طور پر ایک ہی جواب دیں گے، ارجعوا، پلٹو، آج کے زمانے کو بھگو، فالتمسوا نورا، تم بھی اپنے عمل اور ایمان کی روشنی میں جاؤ، اپنے ایمان و عمل کی روشنی تلاش کرو، ہمارے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ یہاں ایک مسئلہ معلوم ہوگا کہ قیامت کے دن کوئی باپ اپنے بیٹے کا نہیں ہوگا، کوئی بیٹا اپنے باپ کا نہیں ہوگا، کوئی بیوی اپنے شوہر کی، شوہر اپنی بیوی کے لیے نہیں ہوگا، جتنے بھی رشتے ناتے ہیں سب ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے، قطع تعلق ہو جائیں گے اور سیدھا کھڑا جواب دیں گے، ارجعوا فالتمسوا نورا، پلٹو، جاؤ یہاں سے، ہمارے پیچھے مت رہو، اپنی روشنی تلاش کرو، اپنے ایمان کی، اپنے عمل کی روشنی تلاش کرو۔ تم بھی تو ہماری طرح مسلمان تھے، تم بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، تم بھی ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، تم بھی ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، تم بھی ہمارے ساتھ ساری دین کا کام کرتے تھے، پھر تمہارے پاس کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس کیوں ہے؟ اس کی وجہ جاؤ تلاش کرو، التمسوا نورا۔ اب یہ پڑھتے ہیں فَضْرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، بہت تفصیل سے یہ واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا۔ اب یہ جب پلٹیں گے تو جیسے پیچھے منہ کریں گے تیسے ایک دیوار نظر آئے گی، بہت بڑی دیوار، اور اس دیوار کے بیچوں بیچ ایک دروازہ نظر آئے گا، اور دروازے کا ظاہری حصہ بہت شعلہ بار ہوگا، عذاب سے بھرا ہوا ہوگا،
دیکھتے ہی روح کانپ جائے گی اور اندر اس کے رحمت ہوگی، باہر سے زحمت اندر سے رحمت۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے اب یہاں پر ضروری ہے کہ آپ سمجھو ایسا کیوں ہوگا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق ہے کون آدمی دنیا میں؟ حدیث کے اندر منافق کی 2 حدیثوں کو ملا کر کے 4 علامت بتلائی ہے۔ علامت مانے پہچان ہے، نشانی۔ نمبر 1، وعدہ کرے تو خلاف کرے، اذا وعدہ اخلف۔ نمبر 2، بولے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، کوئی امانت اس کے پاس رکھ دی جائے تو اس پہ خیانت کرے۔ نمبر 4، جب کہیں 2-4 آدمیوں سے جھگڑا ہو جائے، کوئی تو میں ہو جائے تو اس میں وہ گالیاں بنے۔ یہ 4 باتیں اگر کامل طور پر چاروں باتیں ہیں ہمارے اندر تو ہم مکمل کا منافق ہیں۔ اگر ان میں سے 1-2 ہے تو آدھا منافق ہے، اور اگر 3 ہے تو 3/4 منافق، اور اگر 1 ہی ہے تو ہم 1/4 منافق ہیں۔ اب آپ اپنے اندر آج کے خطبے کے حوالے سے تلاشیے، اپنے اندر جھانکیے اور دیکھیے کہ کیا ہم لوگ اس وقت مومن ہیں مکمل طور پر؟ ہمارے درمیان اگر کسی سے کوئی وعدے ہوتے ہیں تو کیا ہم اس کو 100% پورا کر لے جاتے ہیں؟ یا ہمارے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو ہم اس امانت میں خیانت نہیں کرتے؟ یا جھوٹ نہیں ہم سے بولا جاتا، ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ اس طریقے سے ان چاروں علامتوں کو اپنے اندر تلاش کی۔ ہم نے دیکھا بمبئی کے اندر ایک بار ہم ایک سیٹ کے ساتھ چائے پی رہے ہیں، اس نے کہا کہ مول صاحب آئیے میں آپ کو ایک تماشا دکھاؤں۔ ایک آدمی جا رہا تھا، کہا دیکھیے وہ جا رہا، اس کی نظر میرے اوپر نہیں پڑی، فون لگایا، کہا کہاں ہو؟ ملنا ضروری تھا، کچھ لین دین کا معاملہ تھا۔ کہا سیٹ آج میں پونا میں ہوں، آپ سے پونا جب پلٹوں گا پونا سے تب ملوں گا۔ تب یہ کہا دیکھا آپ نے، یہ مسلمان ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ دیکھیں ہی صاف کتنا جھوٹ بول رہا ہے۔ اور کل پرسوں میں بات ہوئی تو کہا آج ملیں گے، آج میں نے فون کیا تو کہا رہا کہ میں پونا میں۔ یہ طریقہ آج کل کے زمانے میں کتنا عام ہے ہمارے سماج میں، بزنس میں، لین دین میں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کتنے گئے گزرے ہو چکے ہیں۔ اسی مفہوم کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب یہاں بظاہر دیکھنے میں یہ بزنس کا ٹرک لگتا ہے، دیکھنے میں بظاہر یہ ایک چالاکی لگتی ہے، دیکھنے میں بظاہر ایک ہوشیاری ہے کہ ہم نے پٹی پڑھا دیا۔ یہ پٹی نہیں ہے، یہ تم نے اپنے آپ جیتے جی اپنے لیے قبر کھود لیا۔ یہ بظاہر تمہاری ہوشیاری نظر آتی ہے، لیکن یہ تمہارے لیے بہت بڑی ہلاکت کا سبب ہے۔ یہ گویا تم اپنے آپ اپنے لیے قبر کھود رہے ہو۔ اسی خطرے سے یہاں آگاہ کیا، اسی خطرے سے یہاں آگاہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم تری المنافقین والمنافقات یقولون للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اب یہ جب دیکھ لیا اندر جا نہیں سکتا، باہر شعلے بھڑک رہے ہیں، عذاب چنگھار مار رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ پھر پلٹا جائے۔
مومنوں کی طرف۔ آج کہتے ہیں لوگ کہ ہم فلاں سے مرید ہیں، ہماری فلاں صاحب ڈگری بنا دیں گے، ہم نے فلاں کو اپنا شجرہ ملا دیا ہے، وہ ہمارے لیے کچھ کر لیں گے۔ کچھ نادان تو یہاں تک ہیں کہ وہ باقاعدہ اپنے مریدوں سے شجر نامہ کا کاغذ وغیرہ سرٹیفکیٹ لے کے جاتے ہیں۔ دفن کرنے سے پہلے اگر وہ کاغذ نہیں ملتا ہے تو بسا اوقات جنازہ اٹھانے میں دیری ہو جاتی ہے، کیا کہ بہت امپورٹنٹ کاغذ نہیں مل رہا، وہ کاغذ وہی ہوتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ بن گیا کہ آخرت کے سارے مرحلے اسی کاغذ سے حل ہو جائیں، یہاں تک کہ منکر نکیر بھی سوال کا جواب نہیں پوچھیں گے ہم سے، جیسے ہی وہ ان سے سوال کا جواب طلب کریں گے یہ کاغذ اچھل کر ان کے سامنے پہنچ جائے گا اور وہ کاغذہ دیکھتے ہی بھاگنے لگے گے۔ نعوذ باللہ، ایسا عقیدہ لوگوں نے پھیلا رکھا ہے۔ اب یہاں پر دیکھو یہ پلٹا پھر، اور پھر نظر کس کی طرف جا رہی ہے؟ وہی جنتی جو آگے جا رہے ہیں بڑے ہوئے، ان کی طرف دیکھ رہا، پھر ان کو پکار رہا، مرتا کیا نہیں کرتا؟ ینادونہم الم نکم معکم، پکاریں گے اے بھیا کیوں نہیں رکتے ہو، کیوں نہیں ساتھ لیتے ہو؟ الم نکم معکم، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ گواہی آپ کے لیے میں نے دیا، جھگڑے میں آپ کے لیے میں کھڑا ہو گیا، کیا کیا نہ کیا ہم نے آپ کے لیے، اور آپ اتنا نہیں کر رہے ہیں۔ ینادونہم الم نکم معکم، ہم تو آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے دنیا میں تھے، پھر بھی آپ آج بیگانے کسی کیفیت بنا لیے ہیں، کیوں ہماری طرف نہیں دیکھ رہے؟ قالوا بلا، اب وہ مومنوں کا جتھا جو پلسرات کی طرف بڑھ رہا ہے کہے گا کہ ہاں تھے تم دنیا میں، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا، وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم لوگوں نے اپنے آپ کو سراپا مجسم انتظار بنا لیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ نماز پڑھا کیجیے، مجھے آپ کی حق ہے، روزہ کا آپ کی آوید صاحب، آپ کی روزہ آوید، حج کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ بولے آپ بیٹیو، آپ صدیہ جب تک نہ ہوتے کیسے جائیں گے؟ سمجھے؟ ابھی بہت بڑی ذمہ داری ہمارے کو ہے، نہ تو تیری بیٹی، نہ تو تیرا باپ، اور نہ تو تیرا کوئی بھی رشتہ دار اس دن کام آئے گا۔ اگر تیرے اوپر کوئی اللہ کا فریضہ عائد ہو چکا ہے تو اس کے لیے جتنا جلدی کر لو بہتر ہے، جتنا جلدی کر لو بہتر ہے، اس لیے کہ کیا تم جانتے ہو کہ ہم اگلے سال تک زندہ رہیں گے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے ہی اپنی بیٹی کو رخصت کر سکو گے؟ ایک پل کی بھی خبر کسی کو نہیں، سمجھے؟ ایک پل کی بھی کوئی خبر نہیں ہے کسی کو۔ اتنی موتیں ہوئیں، اتنے حادثات ہوئے، اتنے بڑے بڑے لوگ چٹ پٹ میں چلے گئے، اتنے تندرست و توانا لوگ ایک پل میں نکل دیے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ تم کاہے کو گارنٹی لے رہے ہو اگلے سال؟ تم کاہے کو گارنٹی لے رہے ہو اگلے ہفتے؟ تم کاہے کو گارنٹی لے رہے ہو کہ ہم کل نہیں پرسوں سے شروع کریں گے؟ کوئی ٹھکانہ نہیں، سمجھے؟ میں آپ کو اس خطبے کے حوالے سے جو ایک فتنتم، اس کی طرف میں آگے پورا نہیں پڑھ پاؤں گا، نہ میں کر پاؤں گا، ٹائم بھی نہیں ہے، 1 بجے کا ٹائم ہے، ہاں بس 2-4 منٹ اور آپ کا ٹائم رہتا ہے۔ فتنتم وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ آپ کی نظر میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ فتنہ سب سے بڑا کیا ہے؟ ایک فتنہ سب سے بڑا شرک، ایک فتنہ سب سے بڑا کیا ہے؟ شرک۔ اگر شرک ہٹ جائے تو نہ معلوم کتنے مزار برابر ہو جائیں گے، زمین کو ہو جائیں گے۔ اگر شرک ہٹ جائے تو نامعلوم کتنے خرافات اور کتنے عرس اور کتنے میلے اور کتنی قوالیاں ختم ہو جائیں گے۔
فتنہ، یہ بہت بڑا فتنہ۔ اس فتنے کے بعد آؤ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فتنے سے پناہ مانگتے، اللہم انی اعوذ بک، دعا تو لوگ نماز میں پڑھتے ہو، تشہد کے بعد درود شریف پڑھی جاتی ہے، سلام پھیرنے والے جلسے میں جو بیٹھتے ہیں تو تشہد کے بعد درود شریف کے بعد ایک دو دعائیں عام طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ مشہور اور معروف جو دعا ہے اللہم انی ظلمت، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ ایک فتنہ ہوا فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا، یہ دعا روز مانتے ہو لیکن اس کا معنی نہیں آتا۔ اور فتنة الممات، اے اللہ تیرا پیارا نبی مسیحی دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہے، اے اللہ تیرا پیارا نبی موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہے، زندگی کے فتنے سے پناہ مانگتا ہے۔ آپ کہو گے کہ زندگی کا کیا فتنہ ہے، میں کہتا ہوں کہ زندگی کے اتنے فتنے ہیں کہ جس کے امکان نہیں۔ زندگی کے فتنے انیک ہیں، ہم لوگوں کی شادیاں فتنہ، ہم لوگوں کے ہاں جو ولیمہ اور عقیقہ ہے یہ سب فتنے میں آ گیا، اب یہ سنت نہیں رہ گیا۔ سنت تو یہ ہے کہ لڑکا ایک ہے، ایک لڑکا کے لیے دو جانور، لڑکی کے لیے ایک جانور، اس کو بنا کے آپس میں بانٹ لو، کھا لو، کھلا لو۔ لیکن اب ہم نے بہت سارے عقیقے کی دعوت بمبئی میں کھائی، دلی میں کھائی، ولیمے کی دعوت بمبئی میں کھائی، دلی میں کھائی۔ اب یہ یقینی طور پر فتنہ نما ہو گیا، یہ زندگی کے فتنے ہیں۔ شادیاں ہم نے بمبئی میں بھی دیکھی، دلی میں بھی دیکھی، یہاں تک کہ سعودی میں بھی دیکھا میں نے شادی، اور آپ کے بمبئی میں دیکھا، مدراس میں دیکھا، حیدرآباد میں دیکھا، پتہ نہیں کہاں کہاں میں نے شادیاں دیکھی، لیکن ہر جگہ شادیاں فتنہ بن چکی ہیں، فتنہ بن گئی۔ ایک غریب کے لیے شادی مصیبت بن گئی ہے۔ آج اسی فتنے کی وجہ سے نہ معلوم کتنی بچیاں 35 40 سال تک کماری بیٹھی رہ جاتی ہیں، اسی فتنے کی وجہ سے، اسی فتنے کی وجہ سے نہ معلوم کتنے بچیاں ہم نے پیپروں میں پڑھا، سال میں کم سے کم 150-200 لڑکیاں غیر مذہبی بچوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ اور سنو، ان میں بہت ساری بچیاں بڑے بڑے چودھریوں کی ہوتی ہیں، بڑے بڑے مہتوں کی ہوتی ہیں، سمجھے؟ اور جب علماء کی پارٹی یا بڑے بڑے نمائندوں کی پارٹی ان کے پاس پہنچتی ہے تو ان کو پھٹکار کر بھگا دیتی ہے۔ ایسے واقعات اسی سدھارتھ نگر میں، بلرام پور میں، گونڈا میں اور آپ کے گورکھپور مہاراج میں ایک دو نہیں، ایک دو ضبط نہیں، سارا جگر ہے چھلنی، درد بے چارہ پریشان ہے کہ کہاں سے اٹھے۔ یہ پوری امت کا سینہ چھلنی ہو چکا ہے ان فتنوں سے۔ اس بات کو یاد رکھو، زندگی کا فتنہ اور موت کا فتنہ، یہ ایک جز میں نے بتلایا زندگی کے فتنوں میں سے، ورنہ اس سے زیادہ فتنے ہیں۔ لڑکے کی نوکری لگ گئی سرکاری، کہیں بھلے پڑ رہا ہے 1000 روپیہ ہے، 20,000 روپیہ، اوپر کی آمدنی بہت زیادہ، یہ اوپر کی آمدنی تیرا بہت بڑھ سکتا ہے، کہاں سے آتی ہے آمدنی؟ یہ رشوت کے پیسے ہوتے ہیں، ناجائز گھوس کے، جو تمہارے لیے سیدھا جہنم رسید کرنے والے ہیں، لیکن وہ ڈیولپ مانا جاتا ہے، آمدنی مانا جاتا ہے، اس کو بہت بڑھیا ذریعہ مانا جاتا ہے، ذریعہ معاش۔ اور جب تم کسی لڑکے سے کہتے ہو کہ ہمارے بچی کے لیے شادی کے لیے رشتہ تلاش کرو، اور اگر وہ کہہ دے کہ لڑکا سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ہے، اس میں ہے، اس میں ہے، بہت آمدنی ہے، کہا کتنی تنخواہ؟ کہا بھائی مرد تنخواہی نہ جاؤ، ارے لاکھوں کا آمدنی ہے، تو ہے ایسی کمائی پر، اور تو ہے لعنت ہے ایسے روزگار پر،
تم مست ہو جاتے ہو، بہت 10 لاکھ لائے، چھوڑو نہ ہو پٹائی ہو جائے. یہ فطرہ نہیں تو کیا؟ پوری زندگی تمہاری بچی حرام کھاتے کھاتے جب جو ہے وہاں بدھی ہو جاتی ہے، حرام کھاتے کھاتے مر جاتی ہے، اور اسی حرام کے آمدنی سے تمہارا ناتی، تمہاری نتنی، تمہارے بھانجے، تمہارے نوالوں کتنے رشتے کے لوگ پلتے بڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فتنوں کا ایک دور اور شروع ہو جاتا ہے. مولوی صاحب پتہ نہیں کیا ہوئی گیا لڑکوں ہمارا مدینے مانے، ارے بتیا کیا تیری کھاک مانے. ادھر ساس صاحبہ مولوی صاحب نے دعا کر دیتے ہماری بہو ہمارے قبضے میں کیا خاک رہے گی جب تم قبضے میں نہیں تھی، اس وقت جب تمہیں اپنی بہو کا انتخاب کرنا تھا، اپنے داماد کا انتخاب کرنا تھا. اور آج مولوی رات و دن نہ کر کے دعا کرے گا تو وہ دعا قبول ہے؟ بولو وہ دعا قبول نہیں ہوگی، آگے نہیں ہوگی. یہ فتنے ہیں اور اس طرح کے فتنوں سے بھرا پڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے بچائے. ایک فتنہ میں مختصر طور پر اگر 2-4 منٹ 2 منٹ کی برداشت کر لینا تو بڑی مہربانی ہوگی، پھر زندگی پتہ نہیں یہاں آنا ہو یا نہ ہو. ایک فتنہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پناہ مانگتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَمَاتِ. موت کا فتنہ جانتے ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. موت کا فتنہ یہ شرک کے فتنے کے بعد سب سے بھیانک، سب سے پرخطر فتنہ. مختصر جانو، تم بیمار ہو، دوا کرتے کرتے تھک گئے، اب آخری وقت میں پہنچ گئے. جو لوگ بھی عیادت کے لیے آتے ہیں ان سے ہر نیا آنے والا کا حال ہو گئے تھے کیا ہو، بہت بچنا مشکل ہے، بچنا مشکل. اب تم یہ سمجھو کہ تمہارا کوئی باپ یا تم خود یا تمہارا کوئی اپنا قریبی اس مرض الموت میں مبتلا ہے اور اجل کا نقارہ بچ چکا ہے. اس وقت تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پانی نہیں گھٹا رہا ہے، ناک کے راستے سے پانی ڈالو، ناک کے راستے سے یہ ڈال دو، وہ ڈال دو، دوا ڈال دو. بہت بڑے فتنے کا شکار ہوتا ہے بیچارہ وہ. آخری سانسیں گننے والا، ادھر ملک الموت پہنچے اپنے جھنڈ کے ساتھ، ادھر ابلیس پہنچا اپنے جھنڈ کے ساتھ، اس کی ٹیم پہنچی جھنڈ کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ لَقِّنُوا بِمَوْتَاكُمْ بِكَلِمَةِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اپنے مردوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی. ہو سکتا ہے اس کا آخری کلمہ تمہارے کلمے سے مل جائے، وہ پڑھے تمہارے ساتھ اور اسی پر اس کی روح نکل جائے. ادھر شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ رب کی ربوبیت پر، اللہ کی الوہیت پر، سمجھے، اس کی وہابیت پر، اس کی رزاقیت پر، اس کی خلاقیت پر ایک مناظرہ چھیڑ دیتا ہے. اس حالت میں جب تم درد سے بلبلا رہے ہوتے ہو، اس حالت میں جب تم مرض سے لڑ رہے ہوتے ہو، اس حالت میں جب تمہارے سرہانے ملک الموت کا نقارہ بج رہا ہوتا ہے، اس حالت میں شیطان تم سے مناظرہ کرتا ہے، باقاعدہ مجادلہ کرتا ہے. تم اگر کوئی جواب دیتے بھی ہو تو وہ کٹ کر دیتا ہے. وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، وہ بہت بھیانک فتنہ ہے. ہم لوگ تو کہتے ہیں مجھ زیادہ کیا کچھ فائدہ کی، اب جیسے لکھنؤ سے آئے ہیں تب سے کچھ نہ کچھ راحت ہے، اور دوسرا ہی دن معلوم ہوا کہ آدمی چلا گیا، کہیں کا نہیں رہا. یہ فتنے سے پناہ مانگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے. وہ کیا کہا وہاں پر ان لوگوں نے جو پرسرات کراس کر رہے ہیں؟ پرسرات کراس کرتے ہوئے کہتے ہیں وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ. تم ہمارے پیچھے آنے کے لائق نہیں ہو. تمہارے اندر سب سے بڑی کمی یہ تھی کہ تم فتنے کا شکار ہو گئے. دوسری کمی یہ تھی کہ تم دھوکے کا شکار ہو گئے. پھر ایک کمی یہ تھی کہ تم ہر کام کو کر پٹ ٹالتے رہے اور تم کو شیطان نے دھوکہ دیا اور تم اللہ کے بارے میں دھوکے میں رہے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آن پہنچا اور تم دنیا چھوڑ چکے. سمجھے میرے دوستو، یہ ہے وہ منافق جس منافق کا تذکرہ یہاں کیا ہے.
ایک بات جان لو چھوٹی سی کہ اب یہ منافق جب آگے بڑھے گا، ادھر تو انگار نظر آ رہے ہیں، ادھر پلسرات نظر آ رہا، تو ادھر جانے کے بجائے وہ ادھر ہی بھاگے گا، مجبوری ہے، آگے کنواں پیچھے کھائی والی بات۔ اب یہ جب آگے بڑھ رہا ہے تو دہنے سے بائیں سے وہ نکیلے کانٹے لوہے کے اس کے جسم کو چھلنا شروع کریں گے، کاٹنا اور نوچنا شروع کریں گے۔ تو بعض روایتوں کے مطابق یہ 4-6 قدم آگے جاتے جاتے اس کے جسم کا گوشت نچ چکا ہوگا۔ یہ جو خوبصورت باڈی ہے ہماری، یہ وہ کانٹے نوچ لیں گے، ایک ایک بوٹی بالکل کھینچ کر کے ہمارے جسم سے بدل کر دیں گے، اور پھر ایک آدھ قدم چلنے کے بعد میں وہ لڑکھڑا کر کے جب گرے گا نیچے، وہ ریلنگ سے گرے گا نیچے، تو جانتے ہو سیدھا جانے میں سیدھا جانے میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھیانک منظر سے ہم تمام نمازیوں کو، پورے کٹھوتیا والوں کو، بلکہ پورے امت محمدیہ کو محفوظ رکھے اور ہمیں اس سے بچنے کی ترکیب اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہے، رب العالمین تیرے پیارے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے شہدائی فدائی بن کر کے زندہ رہیں، اور دنیا سے جاتے جاتے رب العالمین تو ہمیں فتنہ موت سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے لیے کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ادائیگی ہماری زبان سے آسان فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔